بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومصلی ومسلما بعد الحمد والصلاة استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 10 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 1 نمبر سے لے کر 6 تک پڑھیں گے، جس میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، اور ربط آیات اور درس کے اوپر اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط جان لیجئے۔ مفسرین کرام اس کے کچھ تعلقات بیان کرتے ہیں، تو پہلا تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلی سورہ کہف میں چند واقعات عجیبہ بیان ہوئے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ اور کچھ لوگوں کی حقیقی کہاوتیں۔ سورہ مریم میں بھی واقعات عجیبہ ہی بیان فرمائے جا رہے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، جس میں ایک کی ولادت پیدائش دعائے نبوت کے معجزے سے ہوئی اور دوسری پیدائش قدرت الہیہ کے اظہار سے ہوئی۔ اس صورت کا دوسرا تعلق پچھلی صورت سے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہوا جو حضرت عیسیٰ کی امت میں سے تھے۔ اب سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور شان مسیح کا تذکرہ یعنی امتی کی شان بیان کرنے کے بعد اب ان کے نبی کی شان و عظمت کے بیان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس سورہ مریم کا تیسرا تعلق پچھلی سورت سے کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کی زندگی کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اتنے 100 سال بعد زندہ ہوئے۔ سورہ مریم میں حیات مسیح کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر ایک علم طریقت کے نبی حضرت خضر کا ذکر ہوا۔ اب اس سورت دوسرے طریقت کے نبی کا ذکر فرمایا گیا ہے، جنہیں حضرت یحییٰ کہتے ہیں۔ گویا یہ سورت پچھلی سورت کا تتمہ ہے، وہاں اجمال تھا، یہاں تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو آئیے احباب ان کو جاننے کے بعد بڑھتے ہیں آگے اپنے درس کی طرف۔ تو بتا رہے ہیں کہ سورت مریم کے مدنی یا مکی ہونے کے اندر اختلاف ہے۔ ٹوٹل اس کی 98 یا 99 آیات ہیں۔ اس کے اندر 3 قول ہیں۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ سورہ مریم ساری کی ساری مکی ہے، اور اس کی جو سجدے والی آیت ہے وہ مدنی ہے، اور بعض کے نزدیک اس کی فخلف من بعدہم خلف، یہ جو 2 آیات ہیں یہ مدنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کا معنی اور ان کا مفہوم رب تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ھذا، یہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمتوں کا اپنے بندے زکریا پر۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ عبدہ، یہ رحمت کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور زکریا جو ہے یہ عبدہ کے لیے بیان واقع ہو رہا ہے۔ اذ، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رحمت مصدر کے متعلق ہے۔ نادا ربہ، جب ندا دی، پکارا اپنے رب کو، ندا ان مشتملا علی الدعاء، یعنی دعا کی اپنے رب سے، خفیًا سرًا، چپ کے چھپ کے دعائے خفیہ کی اپنے رب سے،
جوف اللیل، رات کے تنہائی میں، لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ، یہ وقت بڑی قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی، قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے اندر سفیدی پھیل چکی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ شیبن کو فاعل سے تحویل کر کے اسے تمییز بنایا گیا ہے، یعنی میرے سر کے اندر جو ہے وہ سفیدی پھیل چکی ہے، جس طرح آگ پھیل جاتی ہے، آگ کے شعلے پھیل جاتے ہیں لکڑیوں کے اندر۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوكَ، باوجود اس کے میں آپ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، أَيْ بِدُعَائِ إِيَّاكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور پہلے بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، خائب و خاسر نہیں لوٹا، یعنی کبھی بھی میری دعا کو تو نے رد نہیں کیا۔ اے خائباً فیما مضی، جب بھی ماضی میں بھی دعائیں مانگی ہیں تو نے قبول فرمائی ہیں۔ فلا تخیبنی فیما یاتی، تو اس بار بھی مجھے خائب و خاسر نہ کرنا، میری دعا کو قبول کر لینا، مجھے محروم نہ کرنا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں خوف رکھتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اَيَّ الَّذِينَ يَلُونِي فِي النَّصْبِ بَنِ الْعَمِّ، یعنی جو میرے نسبی بھائی ہیں، جیسے میرے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے حوالے سے میں خوف رکھتا ہوں۔ من ورائی، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، ای بعد موتی، یعنی میری موت کے بعد، علی الدین ان یضیعوہ کما شاہدتہ فی بنی اسرائیل من تبدیل الدین، میں کس چیز کا خوف رکھتا ہوں؟ دین کے اوپر ان کا خوف رکھتا ہوں کہ یہ دین کو ضائع کر دیں گے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر مشاہدہ کیا ہے میں نے کہ لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری بیوی، عاقراً، وہ تو باز ہے، لا تلد، وہ بچے کو جن نہیں سکتی، فَهَبْ لِي، پس رحمتیں فرما، عطا فرما دے مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، من عندک، اپنی طرف سے، ولیًّا، ولی عطا فرما، ابنن، یعنی مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ یرثنی، اس کا اعراب اور حرکتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جزم کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو یہ جواب امر واقع ہوگا، اور اگر رفع کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو یہ ولیًّا کی صفت واقع ہوگا۔ وَیَرِثُنِی بِالْوَجْہَیْن، اس یارثو کے اندر بھی وہی دونوں وجہیں ہوں گی، یعنی جزم کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یارثنی، ایک وارث عطا فرما، وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور میرے دادا یعقوب کی آل کا وارث ہو۔ جدی، یعقوب کون تھے؟ میرے دادا تھے، یعنی ان کا علم اور نبوت کے اندر وارث بن جائے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور میرے رب اس میرے جو تو مجھے وارث عطا فرمائے گا اسے اپنے ہاں، اس سے راضی ہو جا، اس کو اپنے ہاں مقبول کر دے۔ ای مرضیا عندک، یعنی وہ تیری مرضی سے ہی ہو۔ عزیز طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی جو بھی مراد ہے وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنے محبوب کے علاوہ ان کا معنی کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب رب ان کا معنی جانتا ہے یا رب کا محبوب ان کا معنی جانتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے سارے ہی علم اپنے محبوب کو سکھا دیے ہیں، جیسا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی آیت مبارکہ سے واضح ہے، رب تعالیٰ نے سبھی علوم اپنے محبوب کو سکھا دیے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے، بعض مفسرین کرام نے ان کا معنی لکھنے کی کوشش کی ہے۔
اور کاف ہا یا عین صاد کے متعلق ہی مفسرین کرام نے تقریباً 40 سے 50 اقوال لکھے ہیں جو فقط ان کی ذاتی اختراع ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمتوں کا اپنے بندے زکریا کے اوپر۔ جب زکریا نے رب سے خفیًا دعا کی، اپنے رب سے چھپ چھپ کے اپنے رب کو یاد کیا، لوگوں سے چھپاتے رہے اور رب کو مناتے رہے تاکہ خلوص کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، تو رب کو یاد کرتے رہے اور تنہائیوں کے اندر رب سے دعا کرتے رہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زکریا کا تذکرہ ہے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی رات کے پہر میں، اور یہ پہر بڑی ہی قبولیت کا ہوا کرتا ہے۔ عرض کیا کہ مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے اندر سفیدی آ چکی ہے، جس طرح سفیدی آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو میرے سر کے اندر بھی ایسے ہی سفیدی پھیل چکی ہے، لیکن پھر بھی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے دعا کروں، اور پہلے بھی کبھی تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا، اس دفعہ بھی میری دعا کو رد نہ کرنا اور میری دعا کو قبول کر لینا۔ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت زکریا نے دعا فرمائی تھی ندائے خفیہ، یعنی چھپ کے دعا فرمائی تھی، تو اس کے اندر 5 وجوہات ذکر فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ چھپ کر دعا کیوں فرمائی گئی۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے اس لیے خفیہ طور پر دعا مانگی تھی کہ ہر دعا خفیہ اور آہستہ ہی مانگنی چاہیے، یہ افضل اور مستجاب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگنے سے شرم آئی، اس لیے لوگوں سے چھپایا۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے آپ نے خفیہ طور پر دعا مانگی تھی۔ اس کا چوتھا جواب یہ دیتے ہیں چونکہ دعا اولاد کے لیے تھی اور اولاد دنیاوی چیز ہے، تو دنیاوی چیز آہستہ ہی مانگنی چاہیے، دینی چیز کی دعا تو زور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پانچواں یہ بتاتے ہیں کہ اتفاقاً ہی خفیہ طور پر دعا ہو گئی تھی۔ عبدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ رحمت کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو بعض حضرات نے ذکر کا مفعول بھی کہا ہے۔ زکریا یہ بیان واقع ہو رہا ہے یا بدل واقع ہو رہا ہے۔ ذکر رحمتی میں ذکر مصدر ہے، اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، اور مصدر کا فاعل محذوف ہے، یعنی عبارت کچھ یوں بنے گی، ذکر اللہ رحمتہ، اور رحمت مصدر کی اضافت رب کی جانب ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اور جملہ ہو کر ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ جیسے کہ مفسر کریم نے ھذا محذوف مان کر اس طرف اشارہ کر دیا، تو گویا عبارت یہ بن جائے گی ھذا المطلوب ذکر رحمت ربک۔ آگے فرما رہے ہیں کہ از نادا کے اندر از نادا رحمتن کا یہ ظرف واقع ہو رہا ہے، اور بعض حضرات نے اسے ذکر کا ظرف بھی قرار دیا ہے، لیکن حضرت مفسر کریم نے از کے بعد متعلق برحمہ یہ نکال کر لکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ از نادا اگرچہ ذکر کا ظرف واقع ہو سکتا ہے، لیکن جو محبوب قول مفسر کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ یہ رحمتن سے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ اور آگے شیبن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تمییز ہے اور یہ فاعل سے منقول ہے، یعنی اصل عبارت کچھ یوں ہے، ای انتشر الشیب فی شعرہ، کہ سفیدی جو ہے وہ بالوں کے اندر پھیل چکی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہاں سے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی دعا مانگنے کی، تو دعا مانگنے کی یہاں سے وجہ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت
زکریا نے عرض کی اپنے رب سے، مولا میں ڈرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ دینی کام کو بگاڑ دیں گے، وہ اس کو ضائع کر دیں گے، دین کو، اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اس کو بدل کے رکھ دیں گے، اس لیے تو مجھے بچہ ہی عطا فرما، بیٹا ہی عطا فرما، تاکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا جانشین ہوتا ہے اور باپ کے کاموں کو اچھے سے سنبھال سکتا ہے، تو مہربانی فرما اور مجھے وارث عطا فرما۔ لیکن مسئلہ اس میں کیا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ بھانج پن کا شکار ہے، وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، اور اس لیے تو مجھے اپنی جناب سے بیٹا عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور میرے دادا کے دین کا اور ان کے علم کا، یعنی یعقوب کا بھی وارث ہو، اور بیٹا ایسا عطا فرمانا مولا جس سے تو بھی راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا مانگی گئی تو اس وقت حضرت زکریا کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور حضرت ان کی جو بیوی تھی ان کی عمر مبارک 98 سال تھی۔ تو آپ کی بیوی کے حوالے سے جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ ایشبع کا نام، ایشبع بنت فقود آپ کی بیوی کا نام تھا، اور یہ بھی آپ کے قبیلے بنی لاوا سے ہی تھیں، مگر خاندان جدا تھا، اور یہ مریم کی سگی خالہ تھیں۔ یارثونی کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر قراء کا اختلاف ہے، مدینہ، مکہ اور ایک جماعت کوفہ کے قراء کی، وہ اسے یارثونی و یارثو دونوں حرفوں کے رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو معنی وہ اس کا کچھ یوں لکھتے ہیں، فَهَبَ الَّذِي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ عَلَىٰ أَنْ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَقَرَأَ ذَلِكَ۔ اور ایک جماعت جو ہے وہ اہل کوفہ کی اور اہل بصرہ کی، اس نے اسے دونوں حرفوں کی جزم کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے یارثنی و یارث، تو ان کے نزدیک اگر جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر یہ شرط اور جزا کے معنی میں ہوگا، تو وہ عبارت کچھ یوں نکالتے ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا فَإِنَّهُ يَرِثْنِي إِذَا وَهَبْتْهُ لِي۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو دو قراءتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن مصنف کریم، مفسر کریم کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ ولیین کی صفت واقع ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ نداء خفیہ فرمایا ہے، حالانکہ ندا کا معنی ہوتا ہے زور سے پکارنا، چیخنا، گڑ گڑانا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے زور سے دعا مانگی تھی، اور خفیہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں دعا مانگی تھی۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ تو اس کے دو معنی، اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ یہاں ندا بمعنی دعا ہے اور نہ کہ بلند آوازی، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ خفیہ کا معنی آہستہ آواز نہیں، بلکہ خفیہ کا معنی یہاں پر مقام خلوت ہے، جگہ جو تھی وہ خفیہ تھی، آواز تو اونچی ہی تھی اور اونچی آواز میں ہی رب سے دعا مانگی تھی۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ فرمایا گیا وہن العظم، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا وہن الجسم، میرا جسم سارے کا سارا بوڑھا ہو چکا ہے، تو ہڈیوں کا بوڑھا کہنا یہ درست نہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ جسم تو بیماری سے کمزور ہوتا ہے، مگر بڑھاپا ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے، ہڈیوں کی وجہ سے پھر باقی سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے کی اصل نشاندہی جو ہوتی ہے وہ ہڈیوں سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ غلط ہے، وہن العظم کہنا ہی بالکل درست ہوگا۔